مضمون زکوٰۃ سے متعلق چل رہا ہے۔ آج اسی مضمون سے متعلق دو اضافی نئی چیزیں۔ نمبر ایک، زکوٰۃ دیتے وقت کن کن چیزوں کو مال میں سے لیس کرنا چاہیے، منہا کرنا چاہیے، علیحدہ کرنا چاہیے، پھر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور نمبر دو، زکوٰۃ دینے میں غلطیاں کہاں کہاں ہو جاتی ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں مستحضر ہوں گی، دونوں چیزیں ذہن میں موجود ہوں گی، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے زکوٰۃ کے مسائل کسی نہ کسی درجے میں آدمی کی گرفت میں رہیں گے۔ ماقبل میں جو مضمون کل ذکر ہو چکا، ایک مرتبہ اسے اس لیے دہرانا ضروری ہے کہ اگلا مضمون اس پر موقوف ہے۔ پچھلا مضمون جب سمجھ میں آئے گا، جب اگلا مضمون بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور نیا مضمون سمجھنے کے لیے پچھلا مضمون سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک درخواست کروں گا، آپ حضرات قبول فرمائیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، اور اگر آپ کی چاہت اعلان کے بعد بھی تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن مضمون حساس ہے۔ اس مضمون کی قیمت یہ ہے، دنیا میں کوئی چیز بغیر قیمت کے نہیں ملا کرتی، کوئی چیز بغیر قیمت کے نہیں ہے۔ تو اس طرح مضامین کی اور دینی معلومات کی بھی قیمت ہوا کرتی ہے۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر دور بیٹھ کر سمجھنا بھی چاہیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قریب بیٹھ کر غفلت بھی ہو جائے گی تو کچھ نہ کچھ برتن میں آ جائے گا۔ وہ برتن جو قریب ہوتا ہے اس پہ چھینٹے پڑتے رہتے ہیں، اور جو برتن دور ہوتا ہے وہ بحمد اللہ علی ذالک وہ چھینٹوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ قریب کا برتن اگر جہاں پانی گر رہا ہے اس کے قریب برتن ہو تو کچھ نہ کچھ آمیزش باقی رہتی ہے۔ تو اس واسطے بھائی یہ زکوٰۃ کا مضمون بہت حساس مضمون ہے۔ زندگی میں 75% مال کا عمل دخل ہے، 25% یہ جان کا عمل دخل۔ جان اصل ہے، مال نہ بھی ہو تب بھی آدمی زندگی گزار لے گا، لیکن مال ہو اور آدمی زندہ نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اس کے باوجود سسٹم عجیب ہے۔ اس زندگی کو چلانے کے لیے 75% مال کی ضرورت ہے۔ تو جب 75% مال کی ضرورت ہے تو پھر 175% توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ حساس مضمون ہے، سال بھر میں کبھی ایک آدھ دفعہ مضمون کانوں میں پڑتا ہے تو سننے والے کیا، پڑھنے پڑھانے والے بھی زگ زیگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ آپ رات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے خوش کر دیا، اطمینان دلا دیا کہ اب ہمیں سب کو اطمینان ہو گیا کہ ہم واقعتاً مضمون زکوٰۃ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے کل سے متعلق کچھ مضمون گوش گزار ہے، پھر انشاءاللہ آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ایک بات شروع کرنے سے پہلے دوسری بات یہ کہ اسے آپ بیان نہ سمجھیں۔ بیان تو آدمی برکت کے لیے سنتا ہے، کوئی پوچھتا تھوڑی ہے کیا کہا ہے، میں بھی بھول جاؤں گا، آپ بھی بھول جائیں گے اگر بیان ہوگا تو، لیکن اجر مل جائے گا۔ تو اس وقت ہمیں صرف اجر نہیں چاہیے، اس وقت ہمیں مسائل بھی چاہیے۔ تو اس لیے اسے بیان نہ سمجھیں، اسے آپ ایک مضمون، ایک چیپٹر، ایک کلاس سمجھیے۔ جب کلاس سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ آدمی کے کان سیدھے رہتے ہیں، کان کھڑے رہتے ہیں کہ اب آئی شاید میری، ذرا زور سے، اب آئی شاید میری باری۔ تو یہ باری کا خوف اور باری کا شوق، کبھی باری کا شوق ہوتا ہے اب میری باری آ گئی، میرا پاسپورٹ پہنچ گیا، فائل آ گئی، اب انشاءاللہ انٹرویو کے لیے کال ہو ہی جائے گی۔ تو یہ باری کا کبھی شوق ہوتا ہے، کبھی خوف ہوتا ہے کہ اب میری باری آئی۔ تو ہم آپ سے اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ سے بار بار نہیں پوچھیں گے، ہر ایک سے ایک آدھ دفعہ پوچھیں گے۔ تو اس لیے باری کا ایک دفعہ اگر خوف نکل گیا
تو آپ اطمینان رکھیں، لیکن پہلی دفعہ کا خوف ضرور ہونا چاہیے۔ 1 سے 5 تک کے عدد ہیں، 1 سے 5 تک کے عدد ہیں، 1 سے 5، اور انگلش میں کہتے ہیں 1 to 5، 1 سے 5 تک۔ تو اگر آپ کو 1 to 5 موٹر سائیکل یاد رہے گی تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل آپ کی میموری میں محفوظ رہیں گے۔ نمبر 1 پر ایک چیز، نمبر 2 پر 2 چیزیں، یہ سارا مضمون میں آپ کو کل کا بتا رہا ہوں۔ کل کا مضمون ایک دفعہ آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بہت سنجیدہ سمجھدار ماسٹر پروفیشنل اور اپنی لائن کے بہت ماہر آدمی سے کل آپ نے ایک بات سن لی، اسی مضمون کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں تاکہ دوسری دفعہ سن لیں، اور مضمون کے آخر میں آپ مجھے یاد دلائیے گا 1 دفعہ 2 دفعہ اور 3 دفعہ، تو میں اگر موقع ہوا تو ایک واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اللہ کرے مجھے آخر تک یاد رہے واقعہ۔ تو اس عدد کی بہت برکات ہے۔ 1 دفعہ کل ہم نے سن لیا، 1 دفعہ بھی سن لیں گے، تیسری دفعہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں گے تو قابو میں آ جائیں گے۔ تو 1 سے 5 تک کے مسائل ہیں، 1 to 5۔ پہلے نمبر پر ایک چیز ہے، دوسرے نمبر پر 2 چیزیں ہیں، تیسرے نمبر پر 3 چیزیں ہیں، چوتھے نمبر پر 4 چیزیں، 5ویں نمبر پر 5 چیزیں۔ کل کا مضمون ختم۔ آج کے مضمون سے متعلق 2 چیزیں کہ کن کن پیسوں کو ہم نے زکوٰۃ دینے سے پہلے انہیں منہا کرنا ہے، لیس کرنا ہے، اور کہاں کہاں ہم سے آج تک غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ آج کے مضمون کا حصہ ہے۔ بس عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایک چیز، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 چیزیں، یہ کل کا مضمون۔ نمبر 1 ایک چیز، زکوٰۃ کے لیے ایک ہوتا ہے شمسی، ایک ہوتا ہے قمری، ایک ہوتا ہے انگریزی سال، ایک ہوتا ہے عربی سال۔ عربی سال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے جسے قمری سال، چاند کا سال کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے لیے نمبر 1 پر پہلی چیز، زکوٰۃ دینے کے لیے جنوری فروری نہیں چاہیے، اور رمضان بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رمضان کوئی تاریخ تھوڑی ہے، رمضان تو مہینے کا نام ہے، تاریخ اسلامی چاہیے۔ رمضان تاریخ تھوڑی ہے کوئی، رمضان میں پورے رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو رمضان مہینے کا نام ہے، رمضان تاریخ کا نام تھوڑی ہے۔ قمری سال چاہیے، اسلامی سال، اسلامی تاریخ، کہ میں اس تاریخ کو زکوٰۃ دیتا ہوں اور یہ اسلامی تاریخ ہی ہے۔ تو نمبر 1 بات ختم ہو گئی۔ نمبر 2 2 چیزیں، قمری سال بھی ہوگا، سال بھی اسلامی، تاریخ بھی اسلامی، سال بھی اسلامی، تاریخ بھی اسلامی، ساتھ ساتھ ایک پورا سال اسلامی سال گزرا ہوا بھی ہو۔ یہ 2 باتیں دوسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر اسلامی تاریخ، دوسرے نمبر پر اسلامی تاریخ کے ساتھ پلس پوائنٹ کہ وہ ایک سال بھی گزرا ہوا ہو۔ نمبر 2 پر 2 چیزیں ختم۔ نمبر 3 پر 3 لوگ ہیں زکوٰۃ والے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، اور ایک نہ لینے والا نہ دینے والا۔ کل بھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ سفید پوش کیا ہوتا ہے۔ ایک ہے غریب لینے والا، امیر دینے والا، اور ایک سفید پوش نہ لے گا نہ دے گا، نہ لینے والا نہ دینے والا۔ غریب تو غریب ہے اس لیے لے گا، امیر تو امیر ہے اس لیے دے گا۔ سفید پوش ہونے کی وجہ سے نہ دے گا نہ لے گا۔ وہ دے گا اس لیے نہیں کہ وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے، اس لیے لے گا اس لیے نہیں کہ جتنے پیسے ہیں وہ 31 تاریخ کو ختم ہو جاتے ہیں۔ ایز پر رول وہ آدمی انٹائٹل نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں بنتا۔ ہر مہینے شروع کے مہینے میں پیسے موجود، مہینے کی آخری تاریخ میں پیسے ختم، اور ختم ہوتے ہی اگلی تاریخ کو پھر آ جاتے ہیں۔ تو وہ یہاں سے یہاں تک یا یہاں سے جیب تک ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سفید پوش وہ آدمی ہے جو نہ مالداروں کی فہرست میں نہ غربا کی فہرست میں، جب وہ فہرست غربا میں نہیں شامل، جب وہ فہرست غربا میں نہیں شامل تو لے نہیں سکتا، جب فہرست عمرہ میں نہیں شامل تو دے نہیں سکتا، نہ دینے کا نہ لینے کا۔ اس لیے اسے سفید پوش کہتے ہیں کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہے۔ دھوکہ نہ کھائیے، نہ یہ دینے کے قابل ہے نہ لینے کے قابل ہے، نہ یہ امیر ہے نہ یہ غریب ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، اسے سفید پوش کہتے ہیں۔ غریب تو غریب ہے، اور غریب کے لیے بھی اس کے کپڑے میلے ہونا ضروری نہیں ہے، اور امیر کے لیے اس کے کپڑے سفید ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے اور چاہے اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ دے گا۔ جس نے بوسکی پہنی ہوئی ہے، بڑا موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور اچھی موٹر سائیکل یا گاڑی میں
لیکن ہے غریب، اس لیے کہ ساری چیزیں ابھی کسی سے لے کر آئے، واپس جا کر دینی ہے اس غریب میں، ہے وہ آفیشلی غریب، وہ زکات لے سکتا. تو دینے والا امیر ہے، کسی حال میں بھی ہو، کسی شکل میں بھی ہو، کسی قال میں کسی چال میں ہو، اس نے دینے ہیں، اس کے حال کو نہ دیکھیں، اس کے حال کو نہ دیکھیں. ضمناً ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں پر 51% لوگ کپڑے دیکھ کر زکات دیتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں. حالت دیکھ کر زکات دیتے ہیں. کہا بہت غریب آدمی ہے. کہا آپ پر کب وحی آئی ہے؟ کہا مجھ پہ وحی نہیں آتی، لگتا ہے غریب. کہا کیسے لگتا ہے؟ کوئی میجرمنٹ ہے، کوئی میٹر ہے؟ کہا یہ باتیں ایسی کرتا ہے. تو بھائی باتیں تو کوئی اگر کوئی صدر وزیر اعظم کی تو کیا صدر وزیر بن جائے گا وہ؟ باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ کہا باتیں غریبوں والی کرتا ہے. تو بھائی آپ سے غریب والی کرتا ہے، اس سے امیروں والی کرتا ہے. اس سے پوچھو یہ مالدار ہے، اس سے پوچھو غریب ہے. ایک ہی وقت میں آدمی امیر و غریب، دینے اور لینے والا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے باتوں پر، کپڑوں پر، لہجے پر، انداز پر، قال پر، چال پر، حال پر فیصلہ نہ کریں. زکوٰۃ مسائل کا نام ہے، اینالائز کرنے کا نام نہیں ہے. 51% لوگ یہاں غلطی پر ہیں. کہا جی کپڑے سفید ہیں. میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے. کہا کیوں؟ کہا اتنی غلط بات کی آپ نے، بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی. کہا غصہ آ گیا مجھے. کہا کپڑے صاف پہنے ہوئے پیسے مانگتا ہے. اور کہا آپ نے اس کو کیوں دے دیے، اس کو کیوں دے دیے؟ کہا حالت تو دیکھو غریب کی. اس نے ہاتھ پکڑا، کہا آئیے باہر. وہ 2002 کے ماڈل میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے جا رہا تھا، جس کو اس نے ابھی مسجد میں پیسے دیے تھے. آپ کہا یہ دیکھیے 2001 کا ماڈل. ہاں یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ وہ ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو زکوٰۃ مسائل کا نام ہے. زکوٰۃ حال چال قال کا نام تھوڑی ہے. ایک آدمی، یہ تو چرب لسانی ہے. مجھے اور آپ کو کوئی بھی مرعوب کر دے، مجھے اور آپ کو کوئی بھی چرب لسانی سے اپنا غریب ہونا بتا دے تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہماری ایبلٹی کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہماری ہوشیاری سمجھداری کیا ہے؟ ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ ہم کیا کھا کے جوان ہوئے ہیں جو 4 باتیں کر کے ہمیں متاثر کر دیا، متاثر ہو گئے؟ یہ تو زبان ہے، کسی کو بھی متاثر کر دے گی. اور کوئی بھی صلی علی محمد. تو بھائی تیسری بات جس میں 3 چیزیں، دینے والا امیر، لینے والا غریب، اور نہ دینے نہ لینے والا وہ سفید پوش. تو سفید پوش وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنے ہوں کہ وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا اور اتنے ہوں کہ دے بھی نہیں سکتا، اسے سفید پوش کہتے ہیں. تو ایک ڈیفینیشن ہے، یہ اصطلاحات میں ایک ڈیفینیشن ہے. کتنی؟ 4 باتیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ اچھا 3 ہو گئے. چوتھی بات، کن کن چیزوں پر، ایسٹس پر میں نے اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے؟ سونے پر، چاندی پر، کیش پر، بیچنے والی ہر چیز پر. سونے پر، چاندی پر، کیش پر، بیچنے والی ہر چیز پر. جسے میں نے بیچنے کی نیت کر لی ہے، مجھے وراثت میں مکان ملا ہے، میں نے بیچنے کی نیت کر لی، اس پر زکوٰۃ لگ گئی. مجھے وراثت میں گاڑی ملی ہے اور میں نے اسے بیچنے کی نیت کر لی. میرے پاس سونا، گولڈ، کیش آ گیا ہے، نیت کروں نہ کروں اس پر زکوٰۃ لگ گئی. یہ بات نمبر 2 پہ گزر گئی کہ پورا 1 سال گزراؤ، اسلامی سال گزراؤ. جن باتوں کو ہم نے ایک دفعہ ذکر کر دیا ہے انہیں دوبارہ نہیں چھیڑیں گے، اور آپ یاد رکھیں گے تو نہیں چھیڑیں گے، آپ پوچھیں گے تو پھر چھیڑنی پڑے گی. سونے پر، چاندی پر، کیش پر، ہر بیچنے والی چیز پر، جسے آپ مال تجارت کہتے ہیں نا، یہ مال تجارت ڈیفینیشن ہے علماء کی، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کی. یہ عوام کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اس لیے جب تک ہم آپ کے اسٹیٹس پر آ کر بات نہیں کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے ہمیں اپنا نہ چاہتے ہوئے بھی مورال اور اپنا اسٹیٹس آپ کے معیار پر لانا پڑتا ہے کہ بھی آپ کو بات سمجھنے آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیچنے والی چیزوں کو کن چیزوں سے موسوم کرتے ہیں، ہم انہیں کیسے گردانتے ہیں. ہر وہ چیز جو بیچنے والی ہے، مجھے ابھی کسی نے گھڑی ہدیہ دی، اگر یہ قیمتی گھڑی ہے اور میں نے نیت کر لی اور یکم رمضان اپنے ذہن کے مطابق میں نے خیال کیا کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اس پر زکوٰۃ واجب
اس لیے کہ میں نے بیچنے کی نیت کر لی ہے، پہنی اس لیے کیونکہ دیکھے گا مجھے، ورنہ اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، اگر 1 ارب روپے کی بھی، 1 ارب ڈالر کی بھی یہ گھڑی ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ، اس لیے کہ استعمال کی چیز ہے. میں نے اس استعمال کی چیز کو، میں نے 3 گاڑیوں میں سے 2 گاڑیوں کو استعمال میں رکھا، 1 گاڑی کو بیچنے کی نیت کی چلا بھی رہا ہوں. جب بیچنے کی نیت کی اب اس پر زکوٰۃ ہو گئی، اور 2 قیمتی گاڑی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے کہ استعمال میں. جب میں نے نیت کی بیچنے کی کسی چیز کو، چاہے استعمال کی ہو یا استعمال کیا، میں نے نیت کی بیچنے کی، اس پر زکوٰۃ دی ہو گئی. سونا، چاندی، کیش، بیچنے کی نیت کا کوئی بھی سامان ہو جسے میں نے بیچنے کی نیت کر لی تو اس پر زکوٰۃ. سونا کسی حال میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی کے پاس ہو، کسی فارم میں ہو، چاندی کسی فارم میں ہو، کیش کسی فارم میں ہو. کسی فارم سے مراد کسی بھی کرنسی میں ہو، ڈالر میں ہو، ین میں ہو، ریال میں ہو، پاکستانی روپیز میں ہو، درہم میں ہو، دنانیر میں ہو، سونے میں ہو، چاندی میں ہو، کیش نام کی کوئی چیز ہو، کسی شکل میں، کسی فارم میں بھی، کسی شکل میں مشکل ہو، اور بیچنے کی کوئی بھی چیز ہو، بیچنے کی کوئی بھی چیز ہو، ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے. تو چوتھے نمبر پر 4 چیزیں، پہلے نمبر پر 1، 2 نمبر پہ 2، 3 نمبر پہ 3، 4 نمبر پہ 4. ہو گئی بات. 5ویں نمبر پر 5 چیزیں، 5ویں نمبر پر 5 چیزیں. دینے والا کون ہو؟ مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، اور نصاب پر اختیار ہوگا. نصاب ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے یہاں پر. نصاب ہے، گن پوائنٹ پہ کوئی لے کر بیٹھا ہوا ہے، ڈیو ہو گئی ہے، خبردار پیسے ہلا نہیں سکتے، اختیار نہیں ہے. میں صاحب نصاب ہوں معلوم، لیکن میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور نصاب پر اختیار ہو. میں صاحب نصاب تو ہوں لیکن میں دے نہیں سکتا، باوجود کوشش کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے، کسی بھی نظام میں پھنسا ہوں. تو یہ 5 چیزیں، 5ویں نمبر پر 5 چیزیں: مسلمان، عاقل، بالغ، صاحب نصاب اور اختیار نصاب. میرے پاس اس پہ اسے خرچ کرنے کا اختیار بھی ہو. صاحب نصاب، مالدار ہے ایک آدمی، مالدار ہے، سفر میں ہے اس وقت نہیں کر سکتا، واپس آؤں گا پھر کروں گا. حج پہ ہوں اور ڈیو ڈیٹ آ گئی، کبھی واپس آتا ہوں پھر کرتا ہوں، تو اس وقت اختیار بھی ہو آدمی کو، اتنے پیسے بھی ہوں کوئی زکوٰۃ دے سکتا ہو. تو 5 چیزیں، یہ 1 to 5، 1 سے 5 تک وہ چیزیں جو آپ نے کل سمجھ لی، آپ نے کل سمجھ لی. چیزوں کو، 2 چیزوں کو مزید عرض کرتا ہوں، پھر اگر کوئی آپ کو سوال ہو، پھر بھی کوئی سوال ہو وضاحت کے بعد تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. 2 چیزیں اگلی آخری، آج کے مضمون سے متعلق اگلی آخری 2 چیزیں ذکر کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کسی آدمی کے پاس سونا، چاندی، کیش یا بیچنے کی کوئی بھی چیز 1 لاکھ روپے کے اندر ہے، سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ کوئی 1 آدھ 2 4 10 20 100 50 روپے بھی ہو، 1 لاکھ روپے کا سونا، 1 لاکھ روپے کی چاندی، 1 لاکھ روپے کیش یا 1 لاکھ روپے کو بیچنے کی چیز موجود ہو، کسی بھی 1 2 3 4 فارم میں کوئی چیز موجود ہو جس کی مالیت، مارکیٹ ویلیوز 1 لاکھ روپے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، دے گا بھی نہیں اس لیے کہ غریب ہے، لیکن لے نہیں سکتا. اور اس وقت ایک بہت بڑی تعداد لینے والوں کی وہ ہے جن کے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں، جن کے پاس لاکھوں روپے موجود. عجیب بات بتاؤں آپ کو، عجیب بات یہ ہے یا پریشان کن بات یہ ہے، بہت سارے لوگ جن کی زکوٰۃ ہزاروں میں بنتی ہے، جن کی زکوٰۃ ہزاروں میں بنتی ہے، یعنی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ان کے پاس موجود ہیں، سونا چاندی کیش ڈالر ریال کوئی ایسی چیز موجود ہے، 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ بنتی ہے 2500 روپے، 2500 روپے. ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں، وہ آ جائیں گے کہ 2 لاکھ روپے کس کنڈیشن میں ہے تو اس پہ لگے گی، کس کنڈیشن میں نہیں آئے گی اگلی بات آ جائے گی. لیکن فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس موجود ہیں، اس کی زکوٰۃ کتنی لگے گی؟ 5000. اس طرح کے زکوٰۃ دینے والے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس زکوٰۃ دینے کے بعد لاکھوں نہیں ہیں، لیکن لاکھوں لوگ موجود ہیں جو زکوٰۃ لینے کے بعد بھی ان کے پاس لاکھوں موجود ہیں. پھر سنیں پھر سمجھیں. ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ نکلتی ہے لاکھوں روپے میں، لاکھوں روپے موجود ہے اور 1000 روپے میں زکوٰۃ نکلتی ہے اس کی.
2 4 5 10 20 ہزار روپے اگر کسی کے پاس نکلتے ہیں زکوٰۃ کے، اگر کسی آدمی کے پاس، تو 10,000 روپے زکوٰۃ دینے والے کے مقصد یہ کہ اس کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، اس کی 10,000 روپے زکوٰۃ نکلے گی. تو ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ زکوٰۃ دے دینے کے بعد اب لاکھوں روپے موجود نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن ایسے کروڑوں لوگ موجود ہیں جو زکوٰۃ لینے کے بعد بھی لے رہے ہیں، انٹائٹل ہے زکوٰۃ، آفیشلی نہیں ہے، ان آفیشلی انٹائٹل بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود لاکھوں روپے ان کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ لے رہے ہیں. آپ کو معاشرے میں بہت ساری بیوہ ایسی مل جائیں گی جس کے پاس 13 14 15 16 27 29 کیا چیز تولے سونا. یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیوہ ہوں. 29 تولے سونا. پر تولہ کیا ہے بھائی؟ پر تولے کیا ہے؟ اگر 2 لاکھ روپے بھی تو 29 تولے کتنے؟ دیکھ کر آدمی کو بخار ہو جائے آج، اس لیے کہ میرے کیوں نہیں، کہ اس کے کیوں ہے، اس لیے بخار ہو جائے کہ بھئی اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. لیکن وہ بیوہ ہے. بیوہ نے کہا یہ تو میرے ہیں لیکن میری بچی کا سونا علیحدہ ہے، اور یہ تو بڑی والی ہے، چھوٹی کا سونا علیحدہ ہے. کہا ویسے آپس کی بات ہے کتنا؟ کہا خالی 62 تولے سونا ہے. اور کہا سارے خاندان میں وہ، اور ساری دنیا کو معلوم ہے بیوہ ہے. کہا بیوہ ہوئی کب تھی؟ کب ہوئی تھی؟ کہا 17 سال پہلے. 17 سال سے زکوٰۃ جمع کری ہے. 17 سال ہو گئے تو جو بھی ملا، لیکن تھی سمجھدار خاتون کہ فوراً سونا لے لیتی تھی، کچھ نہیں کرتی تھی. اور جب پیسے آئے، سگڑ عورت ہوگی اپنے زمانے میں، جب پیسے آئے تو فوراً سونا لے لیا. اور جیولرز بھی اس کی رعایت کرتا تھا کہ بھئی یہ بیوہ ہے، اپنی بچی کے لیے جمع کر رہی ہے، تو وہ بھی کٹوتی کے ساتھ. تو اللہ کی شان، صلی اللہ محمد. تو بھئی یہ 5 چیزیں آپ کو اور ہمیں الحمدللہ مستحضر ہو گئی. اب مجھے اجازت ہے کس چیز کی؟ ہاں جی، پوچھنے کی بھائی، پوچھنے کی. اب مجھے اجازت ہے پوچھنے کی. اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں دوبارہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو مستحضر ہو جائے. اگر آپ بولیں گے تو پھر پوچھنا شروع کریں. مجھے اجازت ہے پوچھنے کی؟ ہاں، آواز ایک ہے، ذرا زور سے ہے. ہاں صحیح، اجازت ہے. صحیح جی. چلیں 2 باتیں اور بتاتا ہوں، پھر آخر میں دیکھتے ہیں. تھوڑی سی سہولت ہو گئی. کچھ بلڈ پریشر لو ہوا ہوگا. کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں ایک بات، اور کن کن چیزوں کو زکوٰۃ دینے سے پہلے ہمیں انہیں علیحدہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. میں مولوی آدمی ہوں، میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم زکوٰۃ پوچھ کر دیں گے، میں سچ بتا رہا ہوں، تو کم دیں گے. بغیر پوچھے دیتے ہیں، کہا نہ بتانے کی ضرورت ہے، اندازے سے دے دو، ہمیشہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. صرف 4 یا 3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایک صاحب نے وقت لیا، مجھے لکھ کر لائے تھے کہ مجھے زکوٰۃ کے کچھ مسائل پوچھنے. تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہا، جو مجھے معلوم تھا میں بھی بتاتا رہا، وہ بھی پوچھتے رہے. تو میں نے ان کے چہرے پر ایک خوشی دیکھی کہ یار یہ تو مولوی کے پاس آنے کے بعد پیسے بچ گئے ہیں. یہ خوشی دیکھی. تو باڈی لینگویج کو پڑھ کے میں نے اندازہ کیا. میں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ بتائیے گا میری آبزرویشن ٹھیک ہے یا نہیں. کچھ پیسے کم ہوئے ہیں؟ کہا مولوی صاحب 3-4 جگہوں پہ زکوٰۃ دے رہا تھا، وہ تو پتہ نہ دینی ہے، ایک جگہ ہے، ایک فلیٹ کی زکوٰۃ دینی ہے، ایک پر لون لگا ہوا ہے اور میرا قرض زیادہ ہے، ایک میں نے گھر کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک گھر مخدوش ہو گیا، اسے ڈیمالش کر کے دوسرا گھر بنانا ہے، میں نے بیچنے کے لیے لیا ہی نہیں ہے. میں کہا پھر کر کیا رہے تھے؟ کہا اس پر بھی زکوٰۃ دے رہا تھا. تو میں نے ان سے نہیں کہا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ذرا جلدی پوچھ لیتے بھائی.
تو جب پوچھ کر دیں گے، یہ شریعت کا اصول ہے، جو پوچھ کے کرے گا وہ بچ جائے گا، جو بغیر پوچھے کرے گا وہ پھنس جائے گا کہیں نہ کہیں۔ تو ہمیشہ اگر میں اور آپ زکوٰۃ لوگوں سے نہیں، علماء سے، اہل المدارس سے پوچھ کر سمجھ کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تو ظالم تھوڑی ہے کہ ہمیں کہیں ایسی جگہ پھنسا دے جہاں ہم روتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں۔ اللہ نے اس لیے تو 2.5% کا دے دو اور باقی سارے رکھ لو، باقی سارے اپنے پاس رکھو۔ اگر باقی سارے دے دو 2.5% رکھ لو، پھر کیا کرتے؟ کہ اللہ سے لڑ سکتے تھے؟ تب بھی اللہ یہی کہتا، اب بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے، تب بھی اللہ یہی کہتا، اب بھی اللہ یہی کہتا ہے۔ وہ 2.5 بھی میں نے دیے اور یہ بھی میں نے ہی تو دیے۔ بھائی میں کہتا ہوں 2.5 رکھو باقی دو، مرضی میری۔ اب میں کہتا ہوں 2.5 دے دو باقی رکھ لو، مرضی میری۔ کیا بنتا قوم کا اگر 2.5 رکھنے ہوتے باقی دینے ہوتے؟ تو بھائی کن کن چیزوں میں سے کن کن چیزوں کو روکنا ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ عمومی طور سے ان دو چیزوں میں بہت سنجیدہ سمجھدار لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ عمومی طور سے بہت سنجیدہ سمجھدار لوگ، دیندار لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب ساری زندگی ان کی دیندار علماء اور سمجھدار لوگوں کے ساتھ گزر گئی، میں انہیں نہیں مطمئن کر سکا، میں انہیں نہیں سمجھا سکا، میں ان کے اندر یہ بات نہیں اتار سکا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم مولوی صاحب، آپ کو نہیں معلوم، آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ہمیں مسائل مت سمجھائیں، یہ سونا میں استعمال نہیں کرتا اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، میری بیوی جتنا سونا استعمال کرتی ہے بس اس کی میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ کہا یہ سونا استعمال نہیں کرتے ہم؟ میں نے کہا یہ استعمال اور غیر استعمال کا تعلق ادھر سونے سے ہے، سونے سے۔ سونا کسی شکل میں ہو، کسی فارم میں ہو، ڈھلا ہوا ہو، بنا ہوا ہو، بسکٹ میں ہو، ذرات میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی کے پاس ہو، اگر میرا گولڈ ہے، میرا سونا ہے اور مجھے معلوم ہے مل جائے، میں نے امانت رکھا ہوا ہے، چاہے بینک میں ہی کیوں نہ رکھا ہوا، چاہے میں نے اپنے والدین کے پاس ہی کیوں نہ رکھا ہوا، سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو اس پہ زکوٰۃ۔ بات میں نہیں سمجھا سکا، بات ختم ہو گئی۔ تو بھائی جب ہم زکوٰۃ دینے بیٹھیں گے ڈیو ڈیٹ پر، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے اس مہینے کی میں نے جو اپنے بچوں کی فیسیں دینی ہے وہ علیحدہ کر دوں، اپنے مین اکاؤنٹ میں سے، کیپٹل میں سے، بھائی کتنی فیسیں یہ علیحدہ کرو، یوٹیلیٹی بل علیحدہ کرو، انسٹالمنٹ دینی ہے فلیٹ کی علیحدہ کرو، قرضہ دینا ہے علیحدہ کرو، جتنی چیزیں جو چیزیں، گاڑی کا پیٹرول علیحدہ کرو، مکان کا کرایہ علیحدہ کرو، جو چیز میں نے اس پورے مہینے میں دینی ہے وہ علیحدہ کر دے۔ ساری چیزیں علیحدہ کرنے کے بعد کہا اب جو بچا ہے اب اس میں سے 2.5% دے دے۔ بھائی اس مہینے تو ویسے ہی موج ہو گئی، بھائی ساری چیزیں تو اب تک تو میں سیلری ملنے کے بعد، کہیں سے پیسے آ جانے کے بعد، کسی نے لیے ہوئے تھے دینے کے بعد، اس سب کو جمع کیا، سیلری بھی جمع کی اور بھائی اس پہ دینا ہے، تو پتہ چلا اتنے خرچے نہیں تھے جتنی زکوٰۃ اضافی نکل گئی۔ اچھا مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے، اب آپ یہ بتائیے، انسان ہے نا، مولوی صاحب ایسا ہے کہ یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ مجھے ان کو سب کو منہ اور لیس کرنا چاہیے تھا پھر میں زکوٰۃ دیتا۔ کہاں کہا لیکن میں نے عجیب بات یہ ہے کہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، تقریباً 9.5 لاکھ روپے میں اضافی دے چکا ہوں اس طرح غلطی کی بنیاد پر، اس سال اسے کمپنسیٹ کر لوں، اس سال اسے میں بیلنس کر لوں۔ میں نے کہا اس سال یہ کسی سال آپ کی اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے؟ کہا نہیں 5-7 سال تو سکون کے گزر جائیں گے، اس سال یہ لیس، اس سال یہ لیس۔ کہا بھائی اس وقت پوچھ لیتے اللہ کے بندے۔ کہا اس وقت تو میں خود بہت مفتی تھا، اس وقت تو میں خود مفتی تھا، اب مجھے سمجھ میں آیا جیسے جیسے میری عمر بڑے ہونے لگی، جب میں چھوٹا تھا تو مفتی تھا، اب بڑا ہو گیا تو اب پتہ چلا نہیں مفتی نہیں ہوں میں۔ تو جتنی چیزیں ہمارے پاس جاری مہینے میں استعمال ہونی ہے وہ سب لیس کر دیجئے۔ اب دیکھیے کیپٹل کیا بچا ہے، جو کیپٹل بچا ہے اس میں سے 2.5% دے دیجئے۔ دو باتوں میں سے، آج کے مضمون سے دو باتوں میں سے ایک بات ختم، اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق کہاں کہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے زکوٰۃ دی، فرمایا تو اپنے مال کے شر سے محفوظ ہو گیا، تو اپنے مال کے شر سے اب تجھے تیرا مال نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک حدیث، ایک اور حدیث
جو آدمی زکوٰۃ دے دے گا اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ تیسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں کا نقصان ہو گیا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہوں تمہارا نقصان پانی پر ہو یا خشکی پر ہو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوگا۔ اچھا زکوٰۃ دے دی، اب ہے خطرے کی بات، اب ہے ذرا سا سنبھلنے کی ضرورت، اب ہے کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ہم سب یہیں بیٹھے ہیں انشاءاللہ الرحمن، ایک دوسرے کی معاونت کریں گے، بتائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، لیکن رائے خدا را رائے قائم نہ کیجیے گا۔ زکوٰۃ دے دی اور نقصان ہو گیا، زکوٰۃ دے دی اور نقصان ہو گیا، اس کا مقصد یہ ہوا کہ حدیث غلط ہے، اس کا مقصد یہ ہوا، اس کا مقصد یہ کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے، حدیث ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا، لیکن غلطی کہاں ہوئی ہے؟ وہ ہے مضمون آج کا خلاصہ اور سمری کہ وہاں کہاں کہاں غلطی ہو جاتی ہے، کہاں کہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دی جو مسلمان اچھا ایک مسئلہ سمجھیے پھر اس ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، ایک آدمی نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اس نے اپنے کرتے پر قمیص پر خون کا نشان دیکھا، نماز ہو گئی اس کی؟ نماز ہو گئی؟ کیا بات ہے؟ خون کا نشان موجود ہے کپڑے پر، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا تازہ خون لگا ہوا ہے، کہیں پیر سے گھٹنے سے ٹخنے سے کہیں نکلا ہوگا تو وہ کرتے پر شلوار پر تازہ خون لگا ہوا ہے، خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیا نماز ہو گئی؟ نماز نہیں ہوئی۔ تو جس آدمی نے باہر کھڑے رہ کر وقت ضائع کیا نماز نہیں ہوئی، اس نے بھی پڑھنی ہے، جس نے ابھی پڑھی ہے اس نے بھی پڑھنی ہے، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں پڑھنا نہ پڑھنا، خواندہ نہ خواندہ برابر شرط، دونوں برابر ہے۔ جس آدمی نے نماز نہیں پڑھی اس نے بھی پڑھنی ہے، اور جس نے اس ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہے، غلط پڑھ لی، اس کی بھی نماز۔ تو جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس نے بھی دینی ہے، جس نے غلط دے دی اس نے بھی۔ تو ہم غلط زکوٰۃ دے کر مطمئن ہوتے ہیں نقصان کیوں ہوا؟ تو وہی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، زکوٰۃ پہنچی نہیں اپنی جگہ پر، تو ایسا ہی ہے جیسے زکوٰۃ نہیں دی، ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ۔ تو وہ کون کون سی شکلیں ہیں جہاں زکوٰۃ دینے کے بعد آدمی کہتا ہے کیونکہ مال ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی شدید محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، سب سے بڑا دیندار بے دین مرد عورت مرد بڑے چھوٹے سب کے سب اس میں آ کر پھنسیں گے۔ مال جتنا بڑا دیندار بزرگ نیک آدمی ہو، جب مال کا مسئلہ آئے گا تو آدمی یوں کھل کے سامنے آ جائے گا، اندر باہر باہر اندر سب سامنے آ جائے۔ او ہو، آپ تو اتنی باتیں کیا کرتے تھے، مجھے مال سے کوئی تعلق نہیں، دفع کرو اللہ نے، اور یوں اور وہ فلانا کہا، یہ کیا ہو گیا؟ مالک اللہ کے نبی نے کہا، یہ ہماری کمزوری ہے سب کی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے شدید محبت۔ تو جب آدمی غلط دیتا ہے، دے پھر کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، دوبارہ دے دے بھائی، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ اس غفور رحیم نے تو دیے اتنے پیسے، تو دوبارہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ قبول کر لے گا۔ بھائی یہ تو بغیر وضو کے نماز پڑھ گیا، اللہ قبول کر لے گا، یہ کون سا جواب ہے؟ تو غیر مسلم کو دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جس نے نہیں دی وہ بھی دے گا، جس نے دے دی غیر مسلم کو وہ بھی دے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ جب ادا نہیں ہوگی تو بھی نقصان آ جائے گا، کوئی غلط جگہ دے دی۔ دوسری بات، کسی ایسے آدمی کو دے دی جو شکلاً لگ رہا تھا غریب اور حقیقتاً وہ غریب نہیں تھا، آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی اور آپ نے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اللہ بلا گردن ملا، دے دو جان چھوٹے، بہت پیسے ہیں، ابھی پیچھے بہت سارا سامان ہے، مال ہے، کتنے کیسے سارا ادا ہوگا، دے دو جو مانگ رہا دے دو، تو جس کو ایسے دے دی بغیر تحقیق انویسٹیگیشن کی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، چاہے وہ راشن کی مد میں ہو، کپڑوں کی مد میں ہو، کیش کی مد میں ہو، فیسوں کی مد میں ہو، بے شمار مسائل ایسے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، بغیر تحقیق کے دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، غیر مسلم کو دے دی، ادا نہیں ہوئی، غریب کے ہاتھ میں نہیں دی، خود جا کر جمع کروا دی، بل ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، باپ کو دے دی، ادا نہیں ہوئی، بیٹے کو دے دی، ادا نہیں ہوئی، سید کو دے دی، ادا نہیں ہوئی، اپنے ملازم کو دے دی تنخواہ کے عوض میں، ادا نہیں ہوئی۔ اس مہینے میں تمہیں ڈبل تنخواہ دوں گا، اگر یہ کہا ڈبل تنخواہ دوں گا تو جو تنخواہ وہ بھی گئی اور زکوٰۃ بھی گئی،
اس لیے کہ وہ ساری تنخواہ زکوٰۃ بن گئی، ساری تنخواہ زکوٰۃ بن گئی. کہا اس دفعہ میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا، 10,000 کی جگہ 50,000 دے دیے، تو وہ 50,000 لینے والا سمجھے گا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جو اس نے مجھے دیے ہیں اور میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں. اسی میں 40,000 اس نے نیت کی تھی زکوٰۃ کی، 10,000 نیت کی تھی سیلری کی، تو سیلری بھی زکوٰۃ ہو گئی، اس دفعہ کی سیلری بھی نہیں گئی، سب زکوٰۃ پہ چلی اور زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں. کسی آدمی کے ساتھ اشتراک ہے، کاروباری معاملات ہیں، کسی آدمی کے ساتھ شیئرز ہیں، برابری کا کام ہے، اس نے اسے اور اس نے اسے زکوٰۃ دے دی، دونوں کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی. میاں نے بیوی کو، بیوی نے میاں کو زکوٰۃ دے دی خاموشی سے. کسی دوست نے کاروباری اشتراک تھا، کوئی بڑا کام کر دیا، کھانا میں دے دوں گا فکر نہیں کرو تم، ہمارا کاروبار، اس نے اپنی زکوٰۃ کی نیت کی، کہا بڑا سیٹ میں دے دوں گا، کپڑوں کا کام میں دیکھ لوں گا، ہال کا کام میں دیکھ لوں گا، اور زکوٰۃ آج دینے تو اتنی بڑی رقم، زکوٰۃ دے دے. جس کا اشتراک ہو، جس کے مفادات متعین ہو، ان دو لوگوں کی زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں جائے گی. جن کے کاروبار سانجھے ہوں، جن کا اکاؤنٹ ایک ہو، ان کی زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں جائے گی. یہ بھی ادر کو دے، یہ بھی ادر کو دے، یہ بھی علیحدہ دے، یہ بھی علیحدہ دے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کی زکوٰۃ نہیں جائے گی، اولاد کی ماں باپ کو، ماں باپ کی اولاد کی زکوٰۃ نہیں جائے گی، سید کو زکوٰۃ نہیں جائے گی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں جائے گی، صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں جائے گی. جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اسے زکوٰۃ نہیں جائے گی. جتنے لوگوں نے ٹیلی ویژن والوں کو، جن کے پاس وہ گانے بجانے کے آلات ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے کیمراز ہیں، اور ان کو کسی کو ہم نے زکوٰۃ دے دی تو ادا نہیں ہوئی، دوبارہ دینی پڑے گی، اور قیامت تک وہ آدمی کے ذمے پر واجب رہے گی. اتنے حساس مسائل، اتنے حساس مسائل، اتنے حساس مسائل کہ آدمی کا بلڈ پریشر اس کے سر سے باہر نکل جائے، خون باہر چھلک جائے. جتنے حساس مسائل اتنا ہی بڑا کھلواڑ موجود ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں اتنا ہی بڑا کھلواڑ موجود ہے. تو بھائی یہ زکوٰۃ دینے والے بھی لینے والے بھی، یہ سب کے سب اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ مسائل بھائی بغیر پوچھے. آخری درخواست عرض کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو اور مجھے آتا ہو، مجھے جواب آتا ہوگا تو ضرور بتائیں گے. آخری درخواست یہ کہ جیسے ہر سال زکوٰۃ کے حساب کتاب کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم ہر سال زکوٰۃ کے مسائل کو، زکوٰۃ کے حساب کتاب کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی مسائل بھی ہر سال پوچھا کریں. مسائل ہر سال پوچھیں. کبھی یہ نئے مسائل ہیں، نئے آمدہ مسائل ہیں، کیا کرنا ہے؟ پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ اگر کسی نے غلط بتایا اور ہم نے غلط کر دیا تب بھی ہم بری ذمہ ہوں گے. وہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، وہ جانے ان کا اللہ جانے، انہوں نے غلط کیوں بتایا، ان کی ذمہ داری، ہم نے ان پہ ٹرسٹ کیا تھا، انہوں نے بتایا نا یہ ایسے غلط ہو گیا. کہا جی میری زکوٰۃ ادا ہوگی، جان چھوڑو. اس لیے کہ میں نے کسی سے پوچھ کے بتایا، اپنے پاس سے صحیح کرتا تو تذبذب کا شکار رہتا. اب پوچھ کے کیا، غلط کر دیا، جاؤ. مسئلہ سمجھ لیجئے مسئلہ. اس لیے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کا جواب بھی دے دوں. اگر ایک آدمی نے جنگل میں نماز پڑھی اور اسے نہیں معلوم کہ قبلہ کس طرف ہے، اس نے ایک چرواہے سے پوچھا، قبلہ کس طرف ہے؟ قبلہ اس طرف تھا، اس نے کہا اس طرف ہے، اور اس میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی. اس لیے کہ بتانے والے کی غلطی ہے، وہ تو وہاں رہتا تھا، اس نے کیوں غفلت کی؟ اگر میں اپنی مرضی سے پڑھتا، دائیں بائیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے اور پھر نماز پڑھتا، شبہ رہتا. لیکن چرواہے نے بتایا میں تو اسی طرف پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھ لو، تو اس کی نماز ہو گئی. اب اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اس نے اس طرف نماز پڑھی بغیر تحقیق کے اور بعد میں کسی نے بتایا قبلہ ادھر تھا، اب دہرانی پڑے گی. یہ ہے فقہ، یہ ہے شریعت. پوچھ کر پڑھی، کسی مقامی نے بتایا ادھر پڑھ لو، بعد میں پتہ چلا مقامی نے غلط بتایا، اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خود اپنے تحری کی، کوشش کی، ڈھونڈا، تلاش کیا، تجسس کیا، تأمل کیا، غور کیا، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اور پتہ چلا ادھر تو قبلہ نہیں تھا تو لوٹانی پڑے گی، اور قبلہ تھا تو نماز ہو گئی. تو بھائی یہ چند مسائل زکوٰۃ سے متعلق. کل کیونکہ وقت تھوڑا تھا ہمارے مفتی صاحب کے پاس اور ساری چیزیں قابو میں نہیں آئیں تو مجھے بھی اندازہ ہوا، اور پھر یہ 2 چیزیں رہ گئی تھیں.
کہ بھئی کہاں کہاں پیسوں کو لیس کر کے پھر زکوٰۃ دینی ہے اور کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ آپ رات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیے، پھر دعا کریں. آواز آئی بھائی؟ ہاں جی آواز آئی؟ پھر جواب کیا سمجھ میں آئے گا جب آواز نہیں آئی تو؟ بھائی امین صاحب یہ فرما رہے ہیں آپ نے تو مسئلہ بتا کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، دامن جھاڑ لیا، بھی ٹیلی ویژن والے گھر میں زکوٰۃ نہ دیں. ہو کیا رہا ہے؟ فقہ مفتیان دین تو اس بات کا نام ہے کہ حل بتائیں. یہ بتا دیا کہ جی آپ کو شوگر ہو گئی، اب کیا کروں؟ کہا جو مرضی کرے. ارے بھائی شوگر ہو گئی، علاج کیا ہے؟ کہا علاج آپ ڈھونڈیں. اس لیے کہ میٹھا کس نے کھایا؟ آپ نہیں تو کھائے، اب علاج بھی آپ ڈھونڈیں. بھائی آپ کس کام کی دوائیں؟ پھر بتائیے، کوئی حل بتائیے. تو شریعت مطہرہ راستے بتانے کا نام ہے، راستے بند کرنے کا نام نہیں. تو کمال یہی ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیلی ویژن والے گھر میں 3 4 5 لوگ رہتے ہیں اور ٹیلی ویژن بھی ہے اور زکوٰۃ دے دی، چلیں اب خیال کریں گے جو ہو گئی سو ہو گئی. لیکن اب کیا کریں؟ اب بھی تو فیور کرنی ہے. وہ تو آج بھی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ مستقل پاکستانی مزاج رکھتے ہیں، وہ بھی ٹیلی ویژن نہیں توڑتے، ٹیلی ویژن باہر نہیں نکالتے. وہ کہا جی آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے کام میں مداخلت نہیں دو. زکوٰۃ دینی ہے دے دو، نہیں دینی ہم کسی اور سے لے لیں گے، کسی اور سے لیں گے وہ زیادہ دے گا، آپ کم دیتے ہیں ہم آپ پر احسان کر دیں گے، قبول کر لیتے ہیں، قربان جائیے. تو ایسی صورت میں گھر کے افراد کو نومینیٹ کیجیے. شریعت نے راستہ یہ بتایا، گھر کے افراد کو نومینیٹ کیجیے اور پتہ کیجیے کہ یہ ٹیلی ویژن یہ کون خوش نصیب ہے، اتنا پکا مسلمان کون ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. اتنا بڑا کام کرنے والا کسی گھر میں آپ کو جینون مسئلہ بتا رہا ہوں، کسی گھر میں بچے بچیاں سب جیب خرچ جمع کرتے ہیں اور ابا یہ کہہ دیتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ یہ تو میں لے آیا تھا، کلرڈ میرے بس کا نہیں ہے. تو پھر کرو کیا کرنا ہے؟ پھر سب اپنی جیب خرچ جمع کرتے ہیں، اچھا جی اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ سب اس برکت میں شامل ہیں. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خاوند کہتا ہے بڑی مشکل سے بھاگ دوڑ کر کے اور قرضہ پکڑ کے لے کر آئے، تو پتہ چلا خاوند اس ثواب میں شریک ہے، باقی کوئی بچے اور بیوی اس میں شریک نہیں ہے. تو پھر خاوند کے علاوہ جس کو مرضی زکوٰۃ دے دیں، بشرطیہ وہ بالغ عاقلہ بالغہ یا عاقل بالغ ہونا چاہیے، بیوی کو دے دیں، وہ بچوں پہ خرچ کر دے، وہ چاہے خاوند پہ خرچ کرے تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن جو ٹی وی گھر میں لے کر آیا اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے یہ تو میں نے اپنے بھائی سے منگوایا، اپنے ابا سے منگوایا، اور یہ تو میں نے اپنے پیسے جوڑے، نہ جانے کتنے مسائل ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بیوی کو نہ دیں، خاوند کو دے دیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے بڑا بچہ کہتا ہے کہ میں لے کر آئے ہوں، تو پھر اس بڑے بچے کو نہ دیں، ماں باپ میں سے کس کو دے دیں. اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان تینوں چاروں میں سے کوئی ایک آدمی نومینیٹ نہ ہو سکے تاکہ زکوٰۃ کے رائٹس مل جائیں، تاکہ زکوٰۃ ادا ہو جائے. تو جس نے ٹیلی ویژن پر خرچ نہیں کیا، جس نے اس گناہ میں شرکت نہیں کی، اس کو زکوٰۃ دے دیجئے اور اس سے کہے کہ باقی بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا. اگر باپ کو دے دیں وہی بچوں کا بھی ذرا دھیان رکھنا، اور کسی بچی کو دے کر اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھنا، تاکہ ان پر زکوٰۃ بھی نہ بھی تقسیم ہو لیکن ہماری زکوٰۃ لگ جائے گی. بات واضح ہو گئی؟ لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم بھی مستقل مزاج بن جائیں، نہ نہ نہ، ہم انہیں کنوینس کریں، محبت سے سمجھائیں، بھائی مسئلہ سن لیا، تمہارے گھر میں ٹیلی ویژن، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تمہیں. ایک دفعہ جھٹکا ضرور دیں، ایک دفعہ جھٹکا ضرور دیں کہ بھائی ٹیلی ویژن کی وجہ سے اور یہ کیمراز کی وجہ سے، بڑے بڑے انسٹرومنٹ کی وجہ سے تم زکوٰۃ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، فاقے مستی سارے مسائل چل رہے ہیں، اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیں گے تمہیں. ایک دفعہ ضرور سمجھائیں. اور بھائی جی کھڑے ہو گئے. جی زکوٰۃ کے پیسوں سے حج عمرے پر بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے ہیں؟ زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے حج عمرے پر بھیج سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی.
ہمارے بہت بے تکلف ساتھی ہیں، اس لیے ہم نے ان سے ایسا مذاق کیا ہے. ہمارے حفظ کے ساتھی ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے حج عمرہ نہیں ہوگا. حج عمرے کے لیے ایک تو اپنے پیسے ہونے چاہیے، اور دوسری بات صاف ہے. اپنے بھی اگر میں حج پہ جاؤں اور اپنی زکوٰۃ کے پیسے لے جاؤں، میں عمرے پہ جاؤں اور اپنی زکوٰۃ یوٹیلائز کروں، تو کسی کے زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے، میری اپنی زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے. زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ مسجد، نہ حج، نہ عمرہ، نہ حرمین، کچھ نہیں. نہ کھانا، نہ پینا، نہ دعوتیں، نہ اضافت، کچھ نہیں. زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے وہاں پہنچا دیجیے. ٹھیک ہے. اللہ جزاک. اور بھائی جی غریب بچی کی شادی میں خرچ کر سکتے ہیں جب تک ماں باپ کو یا بچی کو مالک نہ بنایا جائے. ہوگا کیا اس صورت میں؟ ہوتا ہی ہے. دیکھیں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے. ہم سب نے نا پرٹیکولر سنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی تحقیق میں جب جاتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے. ہم نے اوپر کے مسائل سن رکھے ہیں، اور اوپر کے مسائل میں کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں. غریب بچی کی شادی میں خرچ ہو سکتے ہیں جب باپ بھی غریب ہو. باپ امیر ہے تو بچی غریب کہاں سے ہوگی؟ باپ امیر ہے تو بچی بھی امیر ہے، باپ غریب ہے تو بچی بھی غریب ہے. بھائی بچی غریب ہے تو بھائی بچیاں تو سب کے غریب ہوتے ہیں. ایسے تو پھر صدر وزیر اعظم بھی کہے میری بچی کے لیے زکوٰۃ دے دو، بادشاہ بھی کہا جی میری بچی کی زکوٰۃ اس لیے کہ میں نے شادی کرنی ہے. باپ امیر تو حکم بچی کا امیر کا، باپ غریب تو بچی بھی غریب. ایسا ہو سکتا ہے کہ بچی امیر ہو باپ غریب ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیسے؟ نہ شادی سے پہلے بچی جاب کرتی ہے اور باپ غیرت مند ہے، کہا بیٹا مجھ پہ تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، تو اپنے پیسے جمع کر، جو کچھ کرنا ہے شادی کے لیے جمع کر، بہن بھائیوں کے لیے جمع کر، حج عمرے کے لیے جمع کر. بچی مالدار اور ماں باپ غریب، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو دیے جا سکتے ہیں. اور جب بچی ماں باپ بھی غریب ہو تو پھر ماں باپ کو بھی دیا جا سکتا ہے، بچی کو بھی، دونوں کو دیا جا سکتا ہے. جس میں ماں باپ بچے دونوں غریب ہوں وہاں دونوں کو دیا جا سکتا ہے. جہاں ماں باپ غریب ہوں اور بچی امیر ہو تو صرف ماں باپ کو دیا جا سکتا ہے. اور جہاں ماں باپ امیر ہوں وہاں نہیں دیے جا سکتے، اس لیے کہ بچی ماں باپ کے حکم میں. اور بھائی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی فرما رہے ہیں، بھائی عثمان صاحب، کہ ان کے ادارے میں بتا کر دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا راشن ہے، لے لیجئے. اور جو نہیں لیتے تو ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. پھر ایک فضا بنتی ہے کہ بھی وہ نہیں لے رہا میں بھی نہیں لے رہا ہوں، میں تو زکوٰۃ نہیں لیتا، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں. کہا نہیں لے لیں. کہا کیوں لے لیں؟ کہا اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس طرح تقسیم ہوا کرتا تھا. تو وہ جو ریفرنس ہے، ایک تو وہ ناقص ریفرنس ہے، انکمپلیٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال ہوا کرتا تھا، اور بیت المال میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی. یہ دیکھ کر فیصلہ ہوتا تھا کہ فلاں کے گھر میں صاف مال پہنچا دو، فلاں کے گھر میں زکوٰۃ پہنچا دو، اس لیے کہ فلاں کے گھر کا جو آدمی ہے وہ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا ہے، اور فلاں کی بچیاں ہیں، فلاں کے بچے چھوٹے ہیں، اور فلاں کی صرف بیوہ ہے اور بچیاں نہیں ہیں، تو وہاں زکوٰۃ پہنچا دو. تو حضرت عمر کے دور میں یہ اطمینان تھا کہ مسائل کی تحقیق ہو رہی ہے. تو ہمارا دور، حضرت عمر کا دور، ہمارے ہاں تحقیق کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے جو تحقیق کر رہے ہیں الحمدللہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے. زکوٰۃ کے مسائل کو تو کیا سمجھے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے. جو لوگ جن سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے زکوٰۃ کو دیکھ لیا ہے، کہا کیا دیکھ لیا ہے؟ کہا ہمارے پاس آ رہی ہے زکوٰۃ، ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم دیکھ دیکھ کر دے رہے ہیں، یہ دیکھ لیا ہم نے. ہمارے پاس آ رہی ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو ہم دیکھ دیکھ کے دے رہے ہیں. تو بھئی زکوٰۃ کو دیکھنے سے وہ صاف نہیں ہو جاتا جب تک اس کا پروسیس نہ ہو کہ دینے والے نے زکوٰۃ والوں کے لیے دی ہے، صاف والوں کے لیے نہیں دی. چلو بھائی جی
ڈاکٹر عبد الجبار صاحب، پروفیسر عبد الجبار صاحب ہمارے ہاں ماشاءاللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو سنبھالے، اس لیے کہ مرد نے بیوی پہ خرچ کرنا ہے. بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مرد کو سنبھالے، تو پھر بیوی تو اپنی زکوٰۃ غریب خاوند کو دے سکتی ہے، غریب خاوند کو دے سکتی ہے. تو دو باتیں قابل لحاظ ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ افراد دو ہیں لیکن آدمی ایک ہی ہے. میں کنارے کنارے کنایتاً اشارتاً کوشش کروں گا بات عرض کرنے کی. العاقل تکفی الاشارہ، اللہ نے یہ رشتہ بہن بھائیوں کے درمیان بھی نہیں رکھا. یہ کسی رشتے کو اتنا قریب ہونے نہیں دیا جو میاں بیوی کے قریب ہونے کا اللہ نے حکم بھی دیا اور اسے پسند بھی کیا. تو یہ جسم دو ہیں، جان ایک ہے. جب ایک جان ہے تو بیوی خاوند پہ خرچ کرے یا خاوند بیوی پہ خرچ کرے. بیوی غریب ہو تو خاوند بھی غریب ہے، بیوی امیر ہو تو خاوند بھی امیر ہے. ایسا ہے، ایسا ہے جیسے میں اس جیب سے نکالوں اور اس جیب میں ڈال دوں. تو بیوی اور خاوند کے یہ بیوی اور خاوند کی جیبیں علیحدہ نہیں ہوتی، مفادات علیحدہ نہیں ہوتے، رونا دھونا بھی ایک ہی اور خوشیاں بھی ایک ہی. تو ایسی صورت میں شریعت نے منع کیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک امیر یا دونوں میں سے ایک کوئی غریب ہو، تاہم صنف جنس علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک مرد ایک عورت. لیکن اللہ نے احکامات ایسے عطا فرمائے، ان احکامات کی پاسداری کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو اگر اور آسان کر دیتے ہیں. بیوی نے اپنی زکوٰۃ خاوند کو دے دی، بیوی نے اپنی زکوٰۃ خاوند کو دے دی. زکوٰۃ دی کیوں ہے؟ زکوٰۃ دیتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مال صاف ہو جائے اور گند باہر نکل آئے. تو اس نے اپنے ہی خاوند کو، جو اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے، خاوند بیوی کی انتہائی شدید ضرورت ہے، تو اس نے اس کے خون میں وہ حرام مال شامل کر دیا کہ جو کل کو کسی کی راحت کا ذریعہ بننا ہے. تو گویا کہ اس نے اپنی زکوٰۃ اپنے لیے استعمال کر لی بیوی نے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور بھائی اچھا، ہم طے کر لیں کہ آخری 2 سوال ہیں یا 3 سوال ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نا میں تو مسجد میں ہی رہتا ہوں، آپ حضرات باہر رہتے ہیں. تو شیخ صاحب کے بعد 2 سوالات کے بعد 2 سوالات کی اور اجازت ہے. 1 منٹ، شیخ صاحب کے بعد 2 سوالات کی اور اجازت ہے. اگر جی آپ بیٹھ کے پوچھیں نا، کیوں کرنا جی. ہاں شیخ سعید صاحب فرما رہے ہیں ان کا الیکٹرانکس آئٹم سے تعلق ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ الیکٹرانکس آئٹم کہتے ہی اسے ہیں جس میں اندر کرنٹ ہوتا ہے. جس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کرنٹ ریٹ میں لگتا ہے. تو وہ خریدنے کا ریٹ اور ہوتے ہیں، بیچنے کے ریٹ اور ہوتے ہیں. خریدنے اور بیچنے میں فلکچویشن رہتی ہے، پلس مائنس ہے. کبھی کوئی چیز مہنگی خریدی وہ سستی بکی، کبھی سستی خریدی مہنگی بکی، کبھی ایکول ہو جاتا ہے، اور کبھی لی بھی سستی اور دینی بھی سستی پڑی. تو یہ ساری شکلیں صورتیں مارکیٹ کا حجم اور وزن ہے، مارکیٹ کی ایکسرسائز ہے. سستی لی سستی بیچ دی، سستی لی مہنگی بیچ دی، مہنگی لی سستی بیچی، سستی لی سستی بیچی، مہنگی لی مہنگی بیچی. تو بہت ساری شکلیں ہیں. اصول اور پرٹیکولر کیا ہے خرید و فروخت کا؟ اصول اور پرٹیکولر اصول یہ ہے کہ خریدنے کے وقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خریدنے کے وقت کا سستی لی مہنگی لی وہ تو کہیں کھاتے میں نہیں ہے. بیچنا جس مارکیٹ ویلیو پہ جو چیز جب خریدی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. جو چیز جب بیچ رہے ہیں آج مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس پر زکات لگی. سستی لیں مہنگی لیں، خریدنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
بیچنے کا مسئلہ ہے. جب بیچی، کل بھی ایک مسئلہ مجھ صاحب نے بتایا تھا، پھر عرض کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہم سے کیونکہ مسئلہ متعلق ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس لیے بتا رہے ہیں. کہا جی 1 کروڑ روپے کی فائل لی تھی، پورے پاکستان میں کراچی میں کہیں بھی لیو. میں نے پچھلے سال 1 کروڑ روپے پر زکوٰۃ دی ہے، 2.5 لاکھ روپے. اب اس کی 50 لاکھ روپے ویلیو ہے. اب میں زکوٰۃ دوں 1 کروڑ پر 50 لاکھ پر. اب یہ بک کتنے میں رہی ہے؟ تو مارکیٹ ویلیو وہ ہوگی جس پہ بکے گا. ویلیوز مارکیٹ پہ لگتی ہیں کہ آج یہ کتنے میں بکے گا. آپ نے سونا کوڑیوں میں خریدا ہو یا کروڑوں میں خریدا ہو، آج اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ جو سونا جتنے میں بک رہا ہے بس وہ مارکیٹ ویلیو. جس چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، میں نے لیا تو اتنے کا تھا، نا اور مجھے امید تھی اتنے میں بک جائے گا، نا آج کتنے میں بک رہا ہے. خریدار کہتا ہے میں اتنے میں لوں گا، جتنے میں لے گا 2 باتیں عرض کرو، جتنے میں لے گا وہ مارکیٹ ویلیو ہے. اور جتنا آپ کو اطمینان ہے کہ آپ نے کم پیسوں میں لے کر آج اس پر اتنا پروفٹ تو یقینی ہے. 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 1000، 2000 روپے تو یقینی ہے. جو اوسطاً پروفٹ ہے وہ انکلوڈیڈ ہے، وہ اس میں شامل کر لیں. 1 لاکھ روپے کی چیز لی، وہ 1,20,000 میں بک سکتی ہے، 1,10,000 میں بک سکتی ہے. تو اوسطاً 1/15 کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دیجیے. اوسطاً پروفٹ اس میں شامل ہوگا. اگر پروفٹ کو نکال دیں گے تو بہت سارا پروفٹ ایسا ہو جائے گا ہمارے آپ کی جیبوں میں جس پر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اور ہم استعمال کر رہے ہوں گے. جی بھائی. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہماری ڈیو ڈیٹ کب ہے، یہ صاحب نصاب ہم کب ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، بہت عرصہ گزر گیا. اس میں جن جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے انگلی رکھی، نشاندہی کی، انہیں سوچ لیں. ہم رہتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان کا انوائرمنٹ علیحدہ ہے، معاملات علیحدہ ہیں. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بچہ کما رہا ہوتا ہے، کچھ پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے، کچھ ماں باپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے بھی جمع کر رہا ہوں اور میں نے جاب کب شروع کی تھی، اور یا میں سارے پیسے ماں کو لا کے دیتا ہوں کہ بھئی میرا سامان تیار کریں، میری تیاری کریں. تو میرے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، میں تو ماں باپ سے روزانہ جیب خرچ لے کے جاتا ہوں، مہینے کا جیب خرچ سب کچھ ماں باپ کو دے کر مہینے کا جیب خرچ لے لیتا ہوں. تو مجھے معلوم ہے میں صاحب نصاب نہیں ہوں. چاہے میں صاحب نصاب اپنے پاس جمع کرنے سے اپنی سیلری کے موقع پر، اور یا جس دن میری شادی ہو گئی اس دن. تو جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے پاس تو اتنے عرصے سے سیلری جمع ہو رہی تھی، اس انگریزی تاریخ میں اسلامی تاریخ ڈھونڈوں اور اسلامی تاریخ کو ڈیو ڈیٹ بنا لوں. اگر اسلامی ڈیٹ نہیں ملتی تب بھی اتفاقی کوئی اسلامی تاریخ متعین کر لیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ رجب یا شعبان لگتا ہے مجھے، رجب یا شعبان میں میری سیلری اور جاب لگی تھی. تو چلو میں 1 رجب کو طے کر دیتا ہوں، بجائے شعبان کے 1 مہینہ پہلے. رجب تھا یا شعبان تھا، رمضان سے 1 آدھ مہینہ پہلے میں ٹریننگ پہ گیا تھا اور واپس آیا 40 دن کی ٹریننگ کے بعد، تو فوراً رمضان شروع ہو گیا. میرا خیال ہے رجب کے مڈ میں ہوگا یا بس رجب کے شروع میں ہوگا، میری ٹریننگ بھی ہو گئی. تو یہ ایکسپیکٹیشنز ایسی ہیں جس کے بارے میں آدمی امید کرتا ہے کہ وہ 10 دن اوپر نیچے دائیں بائیں تو رجب کی کوئی تاریخ متعین کر لے. ایک صورت تو یہ ہوا کرتی. دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان میں جب بچوں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں، بیٹے بیٹیوں کی، اس موقع پر ان کے پاس بہت سارے گفٹ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اس وقت صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. تو اپنی شادی کی اسلامی تاریخ نکال لیں اور اسلامی تاریخ پر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. قریب کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ضرور آ جائے جس میں ہمیں اطمینان ہو کہ ہاں یہ اسلامی تاریخ متوقع ہے، یہ اسلامی تاریخ ہو سکتی ہے. بس جی. آواز آ گئی بھائی؟ قرض بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے. قرض بھی ہے. زکوٰۃ کیوں ڈی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ 5 لاکھ روپے کا مالی تجارت موجود ہے. جب 5 لاکھ موجود ہے تو زکوٰۃ دینی ہے. ادھر یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں، ایک ہے مال اور ایک ہے میرا دایاں ہاتھ، یہ ہے مال، میرا بایاں ہاتھ یہ ہے زکوٰۃ. کیا زیادہ ہو گیا؟
مال زیادہ ہو گیا، زکات ڈی ہو گئی. آہستہ آہستہ مال خرچ ہو رہا ہے، مال اور زکات دونوں برابر ہو گئے، زکات لیس ہو گئی. اب کیا ہو گیا؟ مال کم ہو گیا، قرض زیادہ ہو گیا. چیزیں کم ہیں، مال کم ہو گیا. جب تک یہ ایکول کے بعد اوپر نہیں جائے گا اس وقت تک زکات ڈیو نہیں ہوگی. چاہے آپ کے پاس 1 ارب روپے ہوں، 1 ارب روپے ہوں اور آپ نے 1 ارب روپے دینے بھی ہوں گے، آپ 1 ارب روپے کے مکان میں موج کریں، 1.5 کروڑ کی گاڑی میں گھومیں، 5 لاکھ کا موبائل رکھیے، 6 ملازم رکھیے، اور آپ 2 ارب روپے کے مقروض ہیں اور قرض جینون ہے. جب آپ پوچھیں گے تو جینون بتاؤں گا، اس لیے کہ ہر قرض جینون نہیں ہوا کرتا. قرض جینون ہے تو آپ پراڈو کے ساتھ بھی زکات لے سکتے ہیں، دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عجیب مسائل ہیں، اتنے عجیب مسائل ہیں، اتنے عجیب مسائل ہیں، جتنا گھسیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو پہلے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. ایک آدمی ڈیفنس میں رہ رہا ہے، مالیت کیا ہے؟ کہا مالیت بعد میں بتاتا ہوں. ایک صاحب سے بات ہوئی، مکان کی کچھ خرید و فروخت کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی آج سے مکان کی ویلیو کم کیوں، زیادہ کیوں ہے؟ تو انہیں 2 باتیں عرض کر دی. کہا جی اس مکان بالکل سیم ہے، رقبہ سیم ہے، یہ کیونکہ مسجد والی گلی میں اس لیے اس کے ریٹ کم ہے، اور یہ مسجد سے دور ہے تو پرائیویسی ہے. تو میں نے کہا یہاں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ کہا یہ سوال کرنے کا ہے. کہا سارے مسلمان ہیں. کہا پھر مسجد کے قریب؟ کہا مسجد کے قریب ویلیوز کم ہے. اچھا پھر ایک مکان تھا، 2 مکان سیم تھے، میں کہا اس کی ویلیو اتنی ہے. کہا اس میں سب جگہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، ریموٹ سے دروازے کھڑکیاں سب کچھ ساری چیزیں. تو کہا بس ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ایسے گھروں میں یقیناً بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، عورتیں، مائیں، بیویاں، خود چھوٹے گھروں میں نہیں ہوتا تو بڑے گھروں میں کیسے ممکن ہے. تو کہا یہاں پر کچن میں سنک کے ساتھ جو ہول ہوا ہے اس ہول کے نیچے ایک موٹر لگی ہوئی ہے، اگر کوئی چیز بھی گر جائے، چاہے اسٹیل کا چمچ ہی گر جائے تو وہ اسے گھما کے باہر پھینک دے گا. کہا موٹر لگی ہوئی ہے، ہڈیاں سب پس جاتی ہیں، کوئی چیز گر جائے بعد میں، چاہے آپ کی سونے کی کوئی چیز کیوں نہ گر گئی، اس موٹر نے اسے گھمانا ہے، باہر پھینک دینا ہے. کہا اس طرح سارے گھر میں سب جگہ موٹریں لگی ہوئی ہیں. کہا اس لیے اتنے روپے اور اتنے کروڑ روپے اس کے زیادہ ہیں. تو آپ بہترین مکان میں رہ رہے ہیں، ایسے کسی مکان میں، لیکن اس مکان پہ ویسے ہی نہیں ہے، گاڑی پر ویسے ہی نہیں ہے، آپ کے استعمال کے لیپ ٹاپ پہ نہیں ہے، گھڑی آپ ہیرے کی پہنتے ہیں، چشمہ آپ ہیرے کا پہنتے ہیں، پین آپ ہیرے کا لگاتے ہیں، کسی پر زکات نہیں ہے، اور آپ مقروض بھی ہیں. تو قرض ہونے کی صورت میں اگر آپ اپنی پراڈو کے لیے 0 میٹر پراڈو کے لیے کسی سے یہ کہہ دیں کہ مجھے زکات کے پیسوں کا پیٹرول ڈلوا دو، تو وہ حق بجانب ہے، ایسے کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو رائٹس دیے ہیں، اس کا قرض کا ریشو زیادہ ہے. یہ مت دیکھیے کہ وہ کس انوائرمنٹ میں ہے، اللہ نے اس کو نظام بنایا کہ وہ مقروض ہونے کی وجہ سے جو جینون مقروض ہوگا اس پر زکات لگے گی. جو کوئی بھی اب آخری سوال ہے بھائی، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. ہاں ایک آدمی نے اس یکم کو 1 کروڑ روپے دینے ہیں تو اسی مہینے کا تو ہے، وہ تو ڈیفائن بعد میں ہوگا کہ آپ نے کتنے عرصے میں. غریب آدمی نے 1 لاکھ روپے 24 مہینے میں دینے ہوتے ہیں، اور کسی بڑے مگرمچھ نے ہر مہینے 1 کروڑ روپے دینے ہوتے ہیں. تو لیس تو وہی ہوگا جو اس مہینے میں ہم نے ڈیڈکٹ کرنا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ بھئی کون آدمی ہے اور کتنے کی قسط دینی ہے. کسی غریب آدمی کی قسط 28,000، 27,000، 25,000، اور کسی بیوقوف کی، لولے لنگڑے کی، فقیر کی 28 کروڑ اور 27 کروڑ ہوا کرتی ہے. اس نے اس مہینے میں 27 کروڑ روپے دینے ہیں، اس کے 27 کروڑ لیس ہو جائیں گے، اس لیے کہ اسی مہینے دینے اس نے، اور ہر مہینے 20 کروڑ روپے دینے اس نے. تو لانگ ٹرم وہ ہے کہ اگر میں نے ایک مکان خرید لیا 5 کروڑ روپے کا، اور میں نے وہ دینے ہیں 5 سال میں،
تو میں اس مہینے اس رمضان میں صرف 1 کروڑ روپے لیس کروں گا، 4 کروڑ روپے مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اس لیے کہ وہ لانگ ٹرم ہے. 5 کروڑ روپے زکوٰۃ لیس نہیں ہوگی، وہ تو میں نے 5 سالوں میں دینی ہے، اور ہر سال میں نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے. تو جس آدمی نے اس سال دینی ہے وہ اس سال چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، جس آدمی نے بہت ساری دینی ہے تو وہ بہت سارے سالوں کو انکلوڈ نہیں کرے گا، وہ 1 سال کو شامل کرے گا، باقی کو علیحدہ کر دے گا. دعا کر لیں جی. ہماری ایک درخواست آپ حضرات سے یہ ہے، آ جاتے ہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں مسائل، کچھ دماغ میں رک بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے روکنے کی شکل یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر جتنے مسائل بھی، بھائی 2 تو یاد رہے ہوں گے، 4 تو یاد رہے ہوں گے، 10 یاد رہے ہوں، جس کو جو مسائل یاد رہے ہوں، جس کو چند یہ مسائل یاد رہے ہوں، آپ اگر اتنی ساری کتابیں، اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے معلومات، اتنے سارے آرٹیکل دیکھنے پڑتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے بھی کل صبح پوچھیں گے تو مجھے بھی یاد نہیں ہوگے. لیکن میں کسی سے دوہرا لوں گا، کسی کے ساتھ بیٹھ کر، بھائی مجھے یہ سمجھ میں آیا، آپ بھی دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آیا بتاؤ کیا سمجھ. تو جب آدمی کسی چیز کو دہراتا ہے، حافظ اگر دہرائے نہیں تو قرآن بھی ہاتھ سے نکل جائے. حافظ دہراتا ہے اس لیے، تو دہرائے گا تو قرآن بھی قابو میں آ جاتا ہے، نہیں دہرائے گا تو کچھ بھی قابو میں نہیں آئے گا. تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے، ان مسائل کو کہیں جا کر کہاں جا کر ہاں کہیں جا کر، اگر کوئی نہ ملے تو کہیں جا کر تو سنا دیجئے.